ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک اوور آل پاکستان کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو مین ٹارگٹس ہیں نا وہ دو صوبے KP کے ہے اور بلوچستان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف افغانستان کا بارڈر ہے, ایک طرف ایران کا بارڈر ہے, اور انڈیا کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا. اچھا, اب یہ صورتحال ہے, وہاں پہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں. ان حالات میں اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہو جانا, یعنی معصوم کان کن محنت کش لوگ, ان کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جاتا ہے, ان کی شناخت کی جاتی ہے, ان کو ہاتھ پیر باندھ کے باہر لے جایا جاتا ہے, پھر گلے کاٹ دیے جاتے, اتنے دردناک انداز میں ان کو قتل کر دینا جو ہے, کیا یہ ہمارا سمپلی ہم اگر کہیں تو سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے؟ اور کیا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک نئے سیکیورٹی پیراڈائم کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہے؟ جی 100% ایگریڈ. کوئی بھی باشعور آدمی اس واقعے کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہمیں تعصبات سے بالاتر ہو کے بات کرنی چاہیے, تعصبات سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سیکیورٹی بریچ تھا, سیکیورٹی فیلئر تھا, ڈیفینیٹلی. آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ ہماری کوتاہی نہیں تھی, بھئی کوتاہی تھی تو دشمن اندر آیا نا, بالکل, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کوتاہی کہاں کہاں پہ ہوتی ہے, کن کن ملکوں میں ہوتی ہے؟ کیا دنیا کے انتہائی طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کے منہ پر جوتا نہیں مارا گیا؟ بل گیٹس کے منہ پر کیک اٹھا کر نہیں مارا گیا؟ مطلب بے شمار واقعات جہاں پہ مارا بھی جا سکتا تھا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ ہر ملک میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اس کا دشمن چونکہ اپنے کھیل کھیل رہا ہے, اسے ہمارے اندر سے میر جعفر اور میر صادق مل جاتے ہیں, جن کا سہارا لے کے, جیسا شکیل افریدی تھا جی اسامہ والے واقعے میں, انہیں ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا غدار مل جاتا ہے جن کا سہارا لے کے وہ یہ کرتے ہیں. جس کو ابھی سزائیں بہت دی گئی ہے وہ بھی تو انہی کا حصہ تھا. لیکن یہ بڑا اچھا کہ انہیں فوراً غدار کو لٹکا بھی دیا, لیکن تمام اداروں میں نہیں لٹکایا جا رہا. مسئلہ یہ ہے. تو یہ ہمارا سیکیورٹی بریچ تھا, اور سیکیورٹی بریچ اس لیے ہوا کہ ہم متحد نہیں تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ہم سب کو اپنے مذہبی مسالک سے بالاتر ہو کر ہمیں ایک یونٹ بننا چاہیے, تاکہ ہم آنے والے دشمن کا, آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکیں. ہم اپنے مسائل کو ٹیبل پر بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں, مگر ہمارا دشمن ہمیں لڑانا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ اسی ٹیکنیک کا سہارا لے رہا ہے جس کا میرے بھائی نے ذکر کیا, 5th جنریشن وارفیئر کا یا ہائیبرڈ وارفیئر کا. اب دیکھ لیں کہ پہلی جنگیں جو تھی نا, 1st, 2nd, 3rd, 4th جنریشن وارفیئر جو تھی, وہ اس میں ایڈ ہو گئی ہے. اس میں ایڈ کیا ہوا, اب یہ جنگ بن گئی ہے مائک اور کیمرے کی جنگ. یہ جنگ ہے قلب و نظر کی جنگ. اس میں بہترین طریقہ دشمن یہ اختیار کر رہا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا دے, اسے آنا نہ پڑے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ دے, وہ باہر بیٹھ کے انجوائے کرے. ذہنی طور پر آپ کو اتنا مغلوب کر لیا جائے, ذہنی طور پر آپ کو ایسا غلام بنا لیا جائے کہ آپ مغرب کی اطاعت کے بغیر اپنے لیے کوئی جائے فرار تصور نہ کریں. آپ سمجھے کہ انہی کے افکار سچے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ مغرب انہی افکار کو درست مانتا ہے جو اس کی برتری کو ثابت کریں. اگر آپ مغرب کی برتری کو للکارتے ہیں تو وہ آپ کے افکار کو باطل قرار دینے کے لیے پورے دنیا کا میڈیا اکٹھا کر لیتا ہے. اگر آپ پہلی جنگ عظیم کی بات کریں تو اس وقت 303 کی گن چلتی تھی. دوسری جنگ عظیم کی بات کریں تو مشین گن آ گئی تھی, آٹومیٹک گنز چلتی تھیں. اب تیسری جنگ عظیم ہو رہی ہے جسے دنیا تسلیم نہیں کر رہی, وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے رہی ہے, مگر ایکچولی یہ دہشت گردی کر رہی ہے, اور یہ عالمی جنگ ہے. اور اس میں مائک اور کیمرے کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں کیمرے کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے, مائک کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے, اس کے منہ میں ڈالرز کی گڈیاں ڈالی جا رہی ہیں. پہلے بلٹس کام آتی تھیں, آج ڈالرز کام آ رہے ہیں, آج گولڈ کام آ رہا ہے. وہ باطل کو حق کہہ کے دکھا رہے ہیں. جو بھی اتنا بڑا سانحہ ہوا اسے وہ فرقہ واریت کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہائیبرڈ وارفیئر. ڈس انفو لیب کا جو واقعہ کبھی ذکر کیا انہوں نے, اگر یہ واقعہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہوتا تو مجھے بتائیے عالمی اداروں کا رد عمل کیا ہوتا. اور انڈیا نے کیا تو تمام کے تمام چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے ایک اور کام یہ کر رہے ہیں, آپ کا اداروں سے اعتماد ختم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, اگر لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا کوئی چیف جسٹس اس کی سپورٹ کر دے نواز شریف کی, تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا لاہور کورٹ. جس جج نے متنازع فیصلہ دیا آپ اس جج کی بات کریں, آپ نے پورے کے پورے عدالتی نظام پر سوال کھڑا کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ لاہوری وزیر اعظم, آپ کہتے ہیں سندھ کا وزیر اعظم, آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا. یہ تمام الفاظ کے کھیل ہیں. انہوں نے ریفریمنگ کی ٹیکنیک استعمال کر کے اپنے اداروں کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے قائدین کے خلاف اتنا بغض, اتنی نفرت بھر دی کہ اب ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر تل گئے ہیں. جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا ہم دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکیں گے. وسیم صاحب, جو ڈاکٹر صاحب یہ بیان کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں چیز آئی کہ اس وقت جو ذہنی محکومیت کا جو معاملہ ہے نا مغرب سے, یہ ایک اتفاق ہوا گورنمنٹ آفیسرز کے, ہائی آفیشل سے بھی ملنے کا, تو وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہر رپورٹ کو اور ہر ہدایت کو آفاقی ہدایت کا درجہ دیتے ہیں کہ بھئی وہاں سے یہ رپورٹ آگے, اگر وہاں سے یہ رپورٹ آئے نا کہ میرا بھائی جو ہے وہ
غلط ہے تو میں بھائی سے نہیں پوچھتا, میں اس رپورٹ پہ ایمان لا کے کہتا ہوں واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے جو امریکہ سے آیا. یعنی کہ اس حد تک ہم ذہنی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں. ہماری بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو امریکہ دشمن قرار دے دے پاکستان کا, وہ پاکستان کا دشمن ہے. یہ ہے فتنہ سب سے بڑا. بالکل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ امریکہ کو بھی پہچانے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور جو گلوبل بدماشی اس نے پھیلائی ہوئی ہے وہ بھی, اور اس کی طرف سے جو ہدایات یا رپورٹیں آ رہی ہیں خدا کے واسطے ہم انہیں قرآن و حدیث نہ سمجھیں. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے بیوروکریٹس وغیرہ اس کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ بس وہاں سے جو چیز آ گئی سمجھو وہ حرف آخر ہے. سر, وہ خود آپ کو سرا پکڑاتے ہیں اور اس کے اینڈ ان کے پاس پہلے سے ہی ہوتا ہے, ان کے پاس موجود ہوتا لے کے جاتے ہیں ہے. اور یہ ہے اصل وجہ ہمارے اس وقت فساد کی کہ ہم نے امیدیں وابستہ ان لوگوں سے کر لی ہیں جو اصل میں ہمارے ملک کے دشمن دشمن ہے.